وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب، چھپی ہوئی چیزیں، آسمان اور زمین کی، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر عمل اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ فَاعْبُدْ، تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ اس کے اوپر یہ سورت کنکلوڈ ہوئی۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو اگر شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ میں اتنی تکلیف جس خدا کے لیے کاٹ رہا ہوں اور جو میں مشقت اٹھا رہا ہوں، اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونے والا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں بعض اوقات انسان اتنی محنت کرتا ہے اور اینڈ رزلٹ اس کے خلاف آ جاتا ہے، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں میں اتنی محنت کرتا رہوں اور آخرت میں میں بھی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہی جہنم میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس وسوسے کو اس طرح کی آیات کے ذریعے کل کیا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ قرآن میں جو بار بار آیا نا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی اللہ کو؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں لیکن رزلٹ اپوزٹ آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ محنت کا رزلٹ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کیونکہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزمائش کے لیے انسان کو ناکامی کا منہ دکھاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص دنیا میں صحیح عقیدے پر مرا، پوری محنت کے ساتھ اس نے پیغمبروں کی پیروی کی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، آج تیرے پہ میں تقدیر غالب کروں گا، تو لہٰذا جس طرح دنیا میں محنت کر کے تو ناکام ہوا تھا، تو آج بھی میں تیری محنت کو برباد کرتا ہوں۔ نہیں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دنیا میں بظاہر انسانوں کو لگتا ہے کہ شاید میری محنت کا اگر اجر نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کر دی، نعوذ باللہ۔ وہ زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور یہ تو دیکھیں آپ، اللہ کے سب سے زیادہ جو پسندیدہ بندے ہیں انبیاء، ان کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ بظاہر دنیا کے اندر انہیں کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے دنیا کی نظر کے اندر۔ بخاری مسلم میں آیا قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں ان کے اوپر ایمان لایا ہو۔ اب مجھے بتائیں، وہ انبیاء جو دنیا میں خالی ہاتھ رخصت ہو گئے اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، قرآن میں تو آیا سورۃ الاعراف میں کہ ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا، اور ہم قوموں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گے کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، اور انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کیا دعوت دی تھی، تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں، جب کئی انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں کہ ایک شاگرد، ایک سٹوڈنٹ، ایک امتی بھی وہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو کیا انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ نہیں، انہوں نے دعوت دے کر اپنا حق ادا کر دیا۔ ناکام امتیں ہوئی ہیں، پیغمبر ناکام نہیں ہوئے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، کبھی بھی دعوت کے میدان میں رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا۔ لوگ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، او جی 16 لاکھ کا مجمع جی رائے ونڈ میں جمع ہو گیا، دین وٹ، جاؤ ملتان میں 20 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا، اور ہمارے تو سبسکرائبر یوٹیوب پہ 25 لاکھ ہو چکے ہیں، چلو تھوڑے سارے بزرگ فیل، سارے رل کے جنہوں بدنام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے عروج دے دیا، تو پھر ہمیں مان لو باباؤں کے بابا کہ نہیں جی اس یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سرکار پہلے تو ہوتی تھی، ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد یہ دلیل کوئی نہیں رہی ہے، پہلے ہوتی تھی جی، سواد اعظم، تعداد زیادہ، اتنی دنیا پاگل ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں اتنی دنیا پاگل ہے جو تمہارے پاگلوں کے ماننے والوں کو چھوڑ کے
اس شخص کے ساتھ جڑ گئی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم لوگ محنت کر کے اس دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو, وہ نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ بات سنتے ہیں, پھر بھی تمہیں چھوڑ کے ہمارے ذریعے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو پھر بڑے بزرگ تو وہ ہوئے نا کہ جنہوں نے پرانے سارے بزرگ فیل کر دیے. تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ آج اتنے بڑے بڑے مجمع, اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ حق بات قبول کر رہے ہیں, ورنہ اگلے انبیاء سے لوگوں نے حق قبول نہیں کیا تھا. تو یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ اگر آپ چیزیں دیکھیں تو پھر آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ کیا نبیوں والا, اور پھر نبی علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے اتنی بڑی جو کامیابی ہے, یہ کسی اور پیغمبر کے ماننے والوں کو نہیں ملی. پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بخاری مسلم میں کیوں آیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور اس نبی پر اس معجزے کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے قیامت کے دن, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن. اللہم ثبتنا علی القرآن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.